بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی پا لی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ سورہ المومنون۔ پیارے بچوں، عام طور پر دو لفظ سننے میں آتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ کہا جاتا ہے کہ عبادت اور نماز خشوع و خضوع سے ادا ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر خشوع و خضوع کے بغیر عبادت ادا کی جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ خشوع و خضوع۔ خشوع کہتے ہیں دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا، جبکہ خضوع کا مطلب ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، یعنی کہ خشوع کا تعلق باطن سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے۔ خشوع حاصل کرنے کا آسان طریقہ، انسان نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے کہ میری توجہ بھٹک گئی ہے، فوراً نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ 18ویں پارے کے آغاز میں اہل ایمان کی مختلف صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت اور خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کی روح خشوع و خضوع ہے۔ وہ کام جن سے خشوع نہیں رہتا۔ غافل دل کے ساتھ نماز پڑھنا، جس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو چل میں آیا والے طریقے پر جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لینا، بار بار کپڑوں کو سنبھالنا، بالوں کو درست کرنا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ مطلب یہ کہ اس کے اعضاء نماز میں پرسکون ہوتے۔ چونکہ نماز دربار عالی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا ممانعت فرمائی گئی ہے۔ کھانے اور باتھ روم کے تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ نہ ہو جائے۔ مثال، آپ جب دنیا میں کسی وزیر وغیرہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آداب کی رعایت اور اصولوں کی پاسداری کا پورا خیال رکھتے ہیں، تو نماز میں تو کائنات کے خالق اور مالک کے دربار میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ وہاں حاضری کے اصولوں کو تو زیادہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو برابر اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ یعنی رحمت کی نظر رہتی ہے، جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے۔ جب بندہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ وہ نہیں رہتی، یعنی ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، جب نماز میں خشوع یعنی توجہ کامل ہو تو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، سینہ کشادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب خوب برستی ہے اور نماز کی برکات وافر حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے کامیابی پانے کے لیے ہمیشہ نماز اور عبادات میں خشوع کا اہتمام کریں۔